الحمد لله ذي المجد والعلا الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى سبحان اللہ. وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سبحان اللہ. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں کوئی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامنے توحید میں آباد ہونے کی. تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششتیات بھی ہے. لا محدود درود رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے جن کی ذات ہی مقصود کائنات ہے. حمد و ثنا کے بعد محتشم سامعین کرام،
ماہ ربیع النور شریف کے تیسرے جمعۃ المبارک میں ہم محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عنوان اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے یہ ایمان کی جان ہے، سبحان اللہ، بے شک کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایمان کی جان ہے۔ اور جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت نصیب نہ ہو اس وقت تک بندہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک شک ہی کوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں اللہ، مگر اپنی جان کو چھوڑ کے، واہ واہ، اپنی جان کو چھوڑ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ آپ سے پیار ہے۔ سبحان حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر جب تک بندہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے پیار نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہیں سکتا، کوئی شک نہیں، واہ، کوئی شک نہیں۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آمین، سبحان اللہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین اور ہر چیز سے بڑھ کر بے شک، بے شک۔ میں والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ بے شک، وہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے والدین اور اولاد سے ہر چیز سے بڑھ کے جب تک مجھ سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہیں سکتا، بے شک، بے شک۔ حضرات گرامی، ٹھیک، تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہر چیز کی ایک روح ہے۔ جی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں یا کسی سے پوچھیں کہ نماز ایک عمل ہے، نماز کی روح کیا ہے، میں کہوں گا نماز کی روح ایمان ہے۔ واہ، آپ پوچھیں گے روزے کی روح کیا ہے تو جواب ملے گا روزے کی روح ایمان ہے۔ حج کی روح کیا ہے، حج کی روح بھی، حج کی روح ایمان ہے، زکات کی روح بھی ایمان ہے، تبلیغ دین کی روح بھی ایمان ہے، ایمان ہے۔ گویا کہ کوئی بھی اچھا عمل ہو، کوئی بھی نیکی ہو، آپ اس کی روح کو
جاننا چاہیں تو آپ کو جواب ملے گا اس کی روح جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان ہے. سبحان اللہ. لیکن ہاں آپ ایمان سے پوچھیں، ہاں تو آپ ایمان سے پوچھیں اللہ کہ اے ایمان تیری روح کیا ہے، تو ایمان کا جواب بھی آتا ہے میری روح جو ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ازاں ازل سے واہ واہ واہ. تیرے عشق کا ترانہ بنی، سبحان اللہ. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. اللہ نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اللہ ادائے دید واہ واہ سراپا نیاز تھی تیری، واہ کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری. اللہ اللہ. اور یہ ایسی بات نہیں کہ جو ثابت نہ ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیبیہ کے مقام پہ جی صحابی رسول ہیں، کوئی شک نہیں. داماد رسول ہیں، دوہرے داماد رسول ہیں، اللہ خلیفہ صوم ہیں، کوئی شک وہ قرآن کو بھی سمجھتے ہیں اور مزاج نبوت کو بھی سمجھتے ہیں. اللہ. حضرت عثمان غنی آپ کو قریش مکہ نے کہا عثمان کعبہ سامنے ہے، اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روک دیا گیا ہے، ان کو تو روک دیا گیا ہے، کعبہ سامنے ہے، رج کے دیدار کر لو. آب زمزم موجود ہے، آب زمزم کے گھونٹ بھر کے شفا حاصل کر لو. اللہ. حجر اسود سامنے ہے، حجر اسود کا بوسہ لے لو. اللہ صفا مروہ سامنے ہے، عثمان صحیح کر لو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف نہ کرے، عثمان طواف کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حجر اسود کے بوسے مصطفیٰ کریم نہ ارشاد فرمائے اور عثمان حجر اسود کو چومتا رہے. نہیں اس لیے فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کرے گا. نہیں کرے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نفل نہیں پڑھتے عثمان بھی نفل نہیں پڑھ سکتا. اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ اور نظریہ ہے، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. اللہ اللہ. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. تصور میں تیرے رہنا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. وہ عبادت نہیں ہے جو محبت مصطفیٰ سے خالی ہو. اللہ اللہ. حضرات گرامی، میں پہلے عرض کر چکا کہ نماز، روزہ، حج، زکات، اعمال صالحہ، یہ ساری چیزیں یہ نجات کا سبب ضرور ہے، اللہ یہ نجات کا ذریعہ ضرور ہے، بے شک. لیکن اصل نجات نہیں ہے. اللہ اللہ. اصل نجات نہیں. اصل نجات کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں نجات کا سبب ہیں، ذریعہ ہیں، اور جو اصل نجات ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دور میں، حضور کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات کھول کے تورات پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر
تورات کھول کر تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، ابھی یہ کام جاری ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ جناب عمر تورات کی تلاوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا، لیکن چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناگواری کے آثار ضرور موجود تھے۔ اللہ 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 مزاج شناس نبوت، واہ مزاج شناس نبوت، اللہ۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے سب کو عظمتیں دی۔ بے شک مصطفیٰ کے صحابہ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، بلال ہوں، صہیب رومی ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ نے سب کو ہی شان عطا فرمائی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ شان والے کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ لیکن مزاج شناس نبوت جس کو کہتے ہیں اس کا نام جناب سیدنا صدیق اکبر ہے سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا، جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر دیکھتے نہیں ہو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے، ایک خصوصیت ہے کہ جو اندر کی کیفیت ہوتی تھی وہ چہرہ مصطفیٰ پہ عیاں ہو جاتی۔ کوئی شک نہیں اسے۔ اگر حضور خوش ہوتے تو چہرہ مبارک سے خوشی کے آثار نظر آتے تھے، اگر حضور غصے میں ہوتے تو چہرہ مبارک جو ہے وہ انار کی طرح سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اللہ۔ مزاج شناس نبوت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھ لیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، اے عمر کیا دیکھتے نہیں ہو، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے غصے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ اللہ۔ تورات کی تلاوت کر رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کی تلاوت بند کر دی، اللہ۔ تورات کی تلاوت بند کر دی۔ رحمت دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم تورات کی تلاوت کر رہے ہو، اے عمر تم تورات کی تلاوت کر رہے ہو، آج بھی اگر موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، آج بھی اگر موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے آئے، موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں، اے عمر تم سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو، میں محمد اعلان کرتا ہوں تم سارے گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ اللہ۔ حضور نے فرمایا، عمر آج اگر جناب موسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہوتے، آج اگر جناب موسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہوتے تو جناب موسیٰ علیہ السلام قوم کو اپنا کلمہ نہ پڑھواتے، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو ان کا بھی یہی کلمہ ہوتا جو تمہارا کلمہ ہے۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام بھی میرے امتی ہوتے۔ بے شک سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک نبی ہیں، کوئی شک بے شک نبی ہیں، لیکن اب جب عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے بلکہ محمد مصطفیٰ کریم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی محبت اللہ یہ ایمان کی جان ہے، حضور کی محبت یہ اصل نجات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سکہ جاری کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے، قوم، فرد، قبیلے، ایک خاص ملک کے لیے نہیں تشریف لائے، بلکہ رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے عالمین کے نبی ہیں، عالمین کے لیے سبحان عالمین کے بھی نبی ہیں۔ آج یہودی ہو یا عیسائی ہو، آج کوئی بھی ہو، میں نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور اب جب تشریف لائیں گے تو وہ امام الانبیاء کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، بے شک اس لیے کہ حضور کی غلامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر لازم کر دی ہے۔ سبحان اللہ دو جہاں غلام ہو گئے، سبحان اللہ دو جہاں غلام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، عرش
کی بات کر رہا تھا، عیسائیوں کی بات کر رہا تھا. اسی بات کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ایک یہودی لڑکے کا جو نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، اس کی محبت کا، پیار کا، عشق مصطفیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. دو طرح سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ یہ یہودی خود بھی عالم ہے، یہودی خود بھی عالم تھا، اور یہ اس عالم یہودی کا بیٹا تھا. یہ اس عالم یہودی کا نوجوان لڑکا تھا. وہ اپنے باپ کو دیکھتا رہتا تھا، اپنے باپ کو دیکھتا رہتا تھا. ایک دن اس نے دیکھا رات کا پچھلا پہر ہے، رات کا پچھلا پہر ہے. اس نے دیکھا میرا باپ بکسے کے اندر سے کسی چیز کو ٹٹول کے نکال رہا ہے. رات کا پچھلا پہر ہے. اس یہودی لڑکے کا باپ جو یہودی علماء کے اندر شامل ہے، وہ کہتا ہے میرا باپ رات کے پچھلے پہر بکسے کے اندر سے کوئی چیز ٹٹول کے نکالتا ہے. اس نے کیا دیکھا؟ غلاف کے اندر، خوشبوؤں کے اندر، کستوریوں کے اندر ایک تختی ہے. اس کا باپ اس تختی کو نکالتا ہے، پیار سے، محبت سے اس کی زیارت کرتا ہے، اور وہ تختی دوبارہ بکسے کے اندر ڈال دیتا ہے. یہ نوجوان لڑکا پوچھتا ہے باپ اور میرے ابا، اس تختی کے اندر کیا ہے؟ اس غلاف کے اندر کیا ہے؟ یہ کون سی خاص چیز ہے جس کو تو نے خوشبوؤں کے اندر لپیٹ کر رکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. وہ باپ کہنے لگا، یہودی عالم کہنے لگا بیٹے ابھی تم چھوٹے ہو، تمہاری اتنی عمر نہیں ہے، یہ تمہیں بتانے والی بات نہیں ہے، کوئی راز کی بات ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ یہ راز کی بات ہے. ایک بات یہ پتا چل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس کو چھپا کے رکھنا، اس کو چھپا کے رکھنا، اس کو چھپا کے رکھنا، یہ کافروں کا مزاج ہے. وہ لوگ کہتے ہیں یا ہمیں دعویٰ دیا جاتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ حضور کی شان کو بڑھا دیتے ہیں، حضور کی شان کو بڑھا دیتے ہیں. میں نے کہا وہ بھی گمراہ ہوگا جو حضور کی شان کو بڑھا کے شان الوہیت تک لے جاتا ہے، لیکن یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضور کی شان کو چھپا دینا، حضور کی شان کو چھپا دینا یہ مومنوں کا شیوا ہے. کوئی شک. جب رب تعالیٰ نے میرے آقا کو یہ مقام عطا فرمایا، رب قرآن میں فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. سبحان اللہ. جب اللہ حضور علیہ السلام کو مقام عطا فرماتا ہے تو ہم حضور کی شان بڑھا نہیں دیتے، بلکہ شان میرا رب خود بڑھا دیتا ہے. ہم حضور کی وہ شان لوگوں کو بتا دیتے ہیں. یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ مقام محمود کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، میں اور آپ بھی میدان محشر میں حاضر ہوں گے، میں اور آپ بھی میدان محشر کے اندر حاضر ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر اتنا صاف ہوگا، سیدھا ہوگا، ایک بندہ جو بات کرے گا ہر بندہ اس کی بات کو سن سکے گا. اس میدان محشر میں مسند صدارت پر اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوگا، اور رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی دائیں جانب ایک کرسی لگائے گا. اس کرسی کے اوپر اللہ رب العالمین اپنے
معاشر کا کہ ان کی شان کریمی دکھائی جانے والی ہے۔ وقت مختصر ہے، میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہودی بات کو چھپا کے گول مول کر دیتا ہے۔ راز کا پچھلا پیر تھا، بچہ اٹھ کے ابا جان کے بکسے کو اس نے کھولا، اس کے اندر سے وہ انجیل کا نسخہ نکالا، اس انجیل کو نکالا، وہ انجیل کی تختی نکالی، کھول کے جب پڑھتا ہے اس انجیل کی تختی پہ اور پتہ نہیں کیا لکھا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکارے جمیلہ موجود ہے۔ نبی کریم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ بچہ جب اس قرآن کے صحیفے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھتا ہے، عظمتیں پڑھتا ہے، شانیں پڑھتا ہے، وہ دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اس طرح بیان کیا جاتا ہے، دوسرا یہ بیان کیا جاتا ہے، امام الانبیاء فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے ہیں حضور بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے کرتے امام الانبیاء جب گزر کے چلے جاتے ہیں۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ایک بچہ دیکھ رہا ہے، یہ یہودی کا بچہ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بچوں سے پیار کیا، امام الانبیاء نے اس یہودی کے بچے سے بھی پیار کیا، حضور اس یہودی کے بچے سے بھی پیار کیا۔ روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جاتے ہیں، یہ یہودی کا بچہ روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے، روز حضور کا دیدار کرتا ہے۔ ایک دن ایسا آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، آج سارے بچے موجود ہیں، آج حضور ان بچوں سے پیار کر رہے ہیں، لیکن آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نہیں دیکھا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کو نہیں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور بچوں تمہارا وہ ایک اور ننھا ساتھی وہ آج نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے فرمایا وہ بچہ آج نہیں نظر آ رہا۔ بچوں نے بتایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس کی طبیعت ناساز ہے، آقا وہ بیمار ہے، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ بیمار بھی ہے لیکن آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ سے وہ بڑا پیار کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اے میرے صحابہ، یا رسول اللہ حکم ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ، وہ بچہ روز آ کے ہمیں دیکھا کرتا تھا، وہ بچہ روز آ کے میرا دیدار کیا کرتا تھا، آج وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، آج اللہ کے نبی اپنے یاروں کے ساتھ اس کے گھر اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ بہت ساری روایات ہیں، کہتے ہیں اس بچے کا باپ اپنے بچے کو دیکھتا ہے، وہ نوجوان لڑکا یہودی کا بیٹا، وہ کہتا ہے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں ہر روز تو کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، بیمار سے بیمار ہوتا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آج تو تیری حالت یہ ہے تو بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا کوئی آخری خواہش ہونا، کوئی آخری خواہش ہو مجھے بتا، تیرا باپ ہوں، آخری خواہش اگر ہو تیرا باپ ہوں، تیری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ بچہ کہنے لگا، وہ یہودی لڑکا کہنے لگا، ابا جان آپ کی محبت بجا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں آپ میری آخری خواہش نہیں پوری کر سکیں گے، ابا جان آپ میری آخری خواہش پوری نہیں کر سکیں گے۔ باپ کہتا ہے بیٹے وہ کون سا بدقسمت باپ ہے جس کا جوان سالہ بچہ بستر مرگ پہ پڑا ہو، اس کا باپ اپنے بیٹے کی آخری خواہش پوری نہ کرے۔ دونوں طرح سے روایت ہے کہ یہ یہودی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے چلا گیا، یہ بھی روایت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے
کو نہیں دیکھا، حضور خود اس کی خبر گیری کے لیے تشریف لے آئے۔ اللہ اللہ آج وہ بستر مرگ پر تھا، بستر مرگ پر تھا، اسے اپنی موت منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ بچہ منتظر تھا، وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا، اور زبانِ ہاتھ سے ہو سکتا ہے وہ یہ فریاد کر رہا ہو، 2 گھڑیاں رک جا تقدیر، 2 گھڑیاں رک جا تقدیر، مینوں لگیاں توڑ نبال، 2 گھڑیاں رک جا تقدیر، مینوں لگیاں توڑ نبال دے، آپے جان حوالے کر دے ساں، آپے جان حوالے کر دے ساں، میری جان دا مالک آل دے۔ حالات گرامی وقت مختصر بات ختم کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے بیڑے میں تشریف لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، حضور نے اپنا اس کا سر اپنی گود کے اندر رکھ لیا، بچہ عرض کرتا ہے، لڑکا عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں بے ادب نہیں ہوں، آقا اگر اٹھ سکتا، آقا اٹھ سکتا، جسم میں طاقت ہوتی آپ کا استقبال کرتا، جن راہوں سے چل کے آئے ان راہوں میں پھول بچاتا، لیکن یا رسول اللہ میں اٹھ نہیں سکتا، میرے آقا کی بارگاہ میں بچے نے عرض کی ہوگی، یا رسول اللہ کیا پیش کروں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا اس وقت اور کسی خدمت کی ضرورت نہیں، مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوگی جب تو کلمہ پڑھ کے میرے غلاموں میں شامل ہو جائے۔ حضرات گرامی میں نے واقعے کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ آج وہ محبت رسول میں تڑپنے والا نوجوان لڑکا ادھر نبی کریم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتا ہے، ادھر روح کف سے عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، اس کا یہودی باپ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کی تجہیز و تدفین آپ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ جب اس کا جنازہ تیار ہو جاتا ہے، اس کے جنازے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے امام الانبیاء پنجوں کے بل چل رہے ہیں، حضور اپنا پورا پاؤں مبارک زمین پہ نہیں رکھ رہے، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ اس طرح پنجوں کے بل چلنے کی وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا یہ ایسا خوش نصیب ہے، اس کی نماز جنازہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کثرت کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ اللہ رب العالمین تکبیر، اللہ میں ہوں، آپ ہوں، حضور کا کوئی بھی غلام ہو، حضور سے محبت کرنے والا ہو، اگر اس کو یہ محبت کی خیرات نصیب ہوگی، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی محبت ہوگی، حضور کے طور طریقوں کو بھی وہ اپنائے گا۔ اللہ رب العالمین میری معروضات کو اپنی بات